نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الفاتحہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج جس آیہ مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نمبر ہے 112۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، پھر مشکل الفاظ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا۔ ترجمے کے بعد اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلا حرف جواب مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب۔ من اسم شرط جازم ہے، مبنی ہے سکون پہ، محلاً مرفوع ہے مبتدا۔ اسلم فعل ماض مبنی علی الفتح فی محل جزم، اس کو کہتے ہیں فعل الشرط۔ والفاعل ضمیر مستتر فیہ جوازاً تقدیرہ ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے کس کی طرف؟ من کی طرف، جس کو ہم نے اسم شرط جازم کہا تھا۔ اور یہ جملہ ہے فعل الشرط، یعنی یہ جو جملہ ہے فعل الشرط یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے۔ لا محل لہا من الاعراب۔ وجہہ، وجہ یہ مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ للہ یہ جو لام ہے یہ حرف جر ہے، مبنی علی الکسرہ ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ ہے، یہ اس میں مجرور ہے لام کے ساتھ، اور اس کے جر کی نشانی اس کا کسرہ ظاہرہ ہے۔ اور یہ جو جر اور مجرور ہیں یہ دونوں کس سے متعلق ہیں؟ فعل اسلم سے۔ وہوا اس میں واو جو ہے یہ حالیہ ہے، مبنی ہے، اور ہوا ضمیر ہے منفصل مبنی علی الفتحہ محلاً مرفوع مبتدا ہے۔ محسن یہ خبر ہے مبتدا کی مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ فلہ، الفا کو کہتے ہیں واقعۃ فی جواب الشرط، حرف ہے مبنی ہے فتح کے اوپر لا محل لہ من الاعراب، اور لہو میں لام جو حرف جر ہے، فتح بھی مبنی ہے، لا محل لہ من الاعراب ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ضمہ کے اوپر ہے، اور فی محل جر ہے لام کی وجہ سے۔ اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ ایک محذوف سے متعلق ہے جو کہ خبر مقدم بن رہی ہے۔ اجرہ، اجر مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے لہو اجرہ، یہ فی محل جزم ہے جواب الشرط، اور جملہ فعل الشرط اور جواب الشرط دونوں کے دونوں محلاً مرفوع ہیں چونکہ یہ من کی خبر ہے۔ اور جملۃ المبتدا والخبر اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہیں گے، لا محل لہا من الاعراب۔ عند ظرف مکان ہے، منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت دال کے اوپر زبر ہے فتح ظاہرہ۔ اور یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ ایک حال سے متعلق ہے جو کہ اجرہ کا سے حال بنتا ہے لیکن وہ معذوف ہے۔ رب عند ربہ، تو رب
مضاف الیہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ ولا خوف، واو الواو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، اور لا حرف نفی ہے، لیکن اس کو ہم یہاں پہ کہیں گے نفی محمل، مبنی ہے سکون کے اوپر، محمل اس لیے کہا کہ یہ عمل نہیں کوئی کر رہا۔ خوف مبتدا مرفوع ہے وعلامۃ رفعہ الضمہ الظاہرہ، علیہم علی حرف جر ہے مبنی ہے سکون پہ لا محل لہ من الاعراب، اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی ہے کسرہ پہ محلاً مجرور ہے حرف جر کے ساتھ، اور اس میں جو میم ہے وہ علامت جمع ذکور ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہے یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ خبر سے متعلق ہے جو محذوف ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے لا خوف علیہم یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ لہو اجرہ جو کہ محلاً مجزوم تھا۔ ولا هم یحزنون، اس میں واو جو حرف عطف ہے مبنی فتح کے اوپر ہے لا محل لہ من الاعراب ہے، لا حرف زائد ہے مبنی سکون کے اوپر ہے لا محل لہ من الاعراب، ہم ضمیر منفصل ہے مبنی ہے سکون پہ محلاً مرفوع ہے مبتدا، اور یحزنون اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے سکون پہ محلاً مرفوع فاعل ہے، اور یہ جملہ یحزنون یہ بھی محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، مبتدا کیا تھا؟ ہم، اور یہ جو پورا جملہ ہے ولا ہم یحزنون یہ اپنے پچھلے جملے پہ معطوف ہے جو کہ محل جزم میں تھا، اور اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اس میں جو ولا ہم یحزنون میں لا ہم نے حرف زائد کہا تھا، حرف زائد تو ہے لیکن یہ حرف نفی بھی ہے، تو یہ تھے اس کی اعراب۔ اب اس آیہ مبارکہ کے مشکل الفاظ پہ غور کیجیے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں۔ من اسلم، اسلم یسلم اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، حوالے کر دینا، وجہہ اپنے چہرے کو، پھر اس کے اندر لفظ محسن، احسن یحسن احسان، یہ باب افعال میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی کمال حسن تک پہنچانا، اور وہو محسن یہاں پہ حال بھی ہے۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے اجرت، اور آخر میں لفظ یحزنون اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، اداس ہونا، حزن میں مبتلا ہونا۔ اب اس کا ترجمہ کیجیے بلا کیوں نہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے نصارہ اور یہودیوں کی اس دعوے سے ہے کہ جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے مستحق صرف اور صرف وہی ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جا سکے گا، تو وہ انکار کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا بلا کیوں نہیں، یعنی تمہارے علاوہ کیوں نہیں کوئی دوسرے لوگ جنت میں جا سکتے؟ جنت میں جانے کا معیار یہ ہے، پھر اس کا ذکر یہاں پہ کیا۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا، مطلب جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ محسن ہے، مطلب یہ کہ وہ جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر حسن ہوتا ہے، وہ اس نیکی کو اس کے حسن کمال تک پہنچاتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ
جنہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ حزن و ملال اور غم میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے اور الفاظ کی جو معانی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے یقیناً آیا ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ نہ صرف ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے بلکہ ہماری نجات کی کنجی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلا نقطہ اس میں کیا ہے؟ بلا۔ اس کا مطلب ہے کیوں نہیں؟ یہ حق کو ثابت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی انکار کے جواب میں آتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جنت صرف ان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ دعویٰ باطل ہے۔ جنت کسی خاص قوم یا نسل کا ورثہ نہیں، جنت ان کی میراث ہے جو اللہ کے تابع ہو کر اخلاص سے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو خود سپردگی کے عالم میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، مطلب کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے۔ یہ وہی اصل اصول ہے جس پر ایمان اور نجات کی بنیاد ہے کہ انسان اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہاں پہ وجہ کیوں کہا؟ چہرہ، دیکھیں چہرہ انسان کی پہچان ہے، عزت ہے۔ آنکھیں، زبان، فکر، تخیل، سب کا مرکز کیا ہے؟ چہرہ۔ یعنی چہرہ ایک ایسا بورڈ ہے کہ جس پر انسان کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا فکر، اس کا تخیل آویزہ ہوتا ہے۔ تو چہرہ اللہ کی طرف جھکا لینا ماں سجدے کی بات نہیں، بلکہ اپنی پوری شخصیت، شعور، ارادے اور ارادے کی آزادی کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ، میں نے اپنی ساری ہستی، اپنا فخر، اپنی تمنا سب تیرے حوالے کر دی۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکی میں خوبصورتی کو، حسن کو پیدا کرنا۔ صرف اسلام لانا کافی نہیں۔ دیکھیں ایک طرف ہے اسلمہ، جس کا اسم الفاعل ہے مسلم، دوسری طرف ہے محسن جس کا فعل ہے احسن۔ ایک مرحلہ ہے کہ جس پہ وہ مسلم ہے، اور ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ مسلم ہونے کی کیفیت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ کے حوالے بھی اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ محسن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شرط ہے، وہ محسن، یعنی وہ صرف فرما بردار ہی نہ ہو بلکہ اپنی بندگی کو خوبصورت طریقے سے ادا کر رہا ہو۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چند سوالات کیے گئے تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ احسان یہ ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی عبادت، ایسا عمل، ایسی نیکی جس میں دل کا خلوص ہو اور طریقہ بھی وہی ہو جو شریعت نے سکھایا ہو۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے مخلص اور نیک وقار شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا تاکہ بندہ جانے کہ یہ اجر کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس ذات کے پاس ہے جو پالنے والا، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، احسان کرنے والا ہے۔ ایسا اجر جو کم نہیں ہوتا، جو فنا نہیں ہوتا، بلکہ 10 گنا اور 700 گنا بے شمار گناہ بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ پانچواں نقطہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ دنیا خوف اور غم سے بھری ہوئی ہے،
کبھی مستقبل کا ڈر، کبھی ماضی کا پچھتاوا، کبھی بیماری، کبھی ناکامی، کبھی موت کا دھڑکا۔ لیکن اللہ وعدہ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے جیتا ہے، میری بندگی میں نیکیاں کماتا ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ موت کا خوف، نہ قیامت کی ہولناکی، نہ قبروں کا اندھیرا، نہ حشر کا ہجوم، اور نہ ہی اس کی زندگی کی کمیوں پر افسوس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی اللہ کو سونپ دی اور اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو جان لیجئے کہ یہ آیت مبارک، یہ آیا مبارکہ ہمیں زندگی کا اصل معیار سکھاتی ہے۔ نسل، قوم، زبان، لباس یہ نجات کا ذریعہ نہیں۔ نجات صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے عمل کو نیکی سے سجا لے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے جھکیں، دل سے، عمل سے، اپنے رب سے اجر کی امید رکھیں اور اس دنیا کی تیاری کریں جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ خلاصۃ القول یہ ہے کہ یہ محض ظاہری اسلام کافی نہیں، یہ محض نام کا ایمان کافی نہیں، یہ محض دعویٰ کہ ہم فلاں امت سے ہیں یہ کافی نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نے اپنی پوری ہستی اس کے سامنے جھکا دی ہے؟ کیا میرے اعمال اس کے احکام کے مطابق ہیں؟ کیا میں نے اس کی بندگی کو ایسا نبھایا کہ گویا اسے دیکھ رہا ہوں؟ کیا میری آنکھوں میں خوف خدا ہے؟ کیا میرے دل میں اس کی یاد کی حرارت ہے؟ سن لیجئے، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حضور جھکا دیا اور نیک عمل کیا، اس کے لیے رب کے ہاں اجر ہے۔ کیا ہی عظیم خوشخبری ہے! ایک ایسا اجر جو ضائع نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، ایک ایسا صلہ جو کسی بادشاہ کا انعام نہیں بلکہ خود رب العالمین کے خزانے سے ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ موت کا خوف، نہ قبر کا اندھیرا، نہ پل صراط کی لرزش، نہ حشر کا ہول، نہ میزان کا جھٹکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہے، وہ دنیا میں جھکے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، وہ دنیا میں اللہ سے لو لگاتے رہے۔ اور جو آج بے خوف ہیں، جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، ہم تو جنتی ہیں، ان پر کل خوف کا سایہ ہوگا۔ وہ روئیں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے بھی اللہ کے سامنے اپنے دل کو جھکا لیا ہوتا۔ تو آج فیصلہ کیجئے، کیا آپ بھی اپنی زندگی کا رخ رب کی طرف موڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے چہرے، اپنے دل، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی وہی اللہ کا وعدہ ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیا کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔